السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے کئی نوجوان دوستوں کا فون آیا کہ فیملی پلاننگ آج کے دور میں کیا ہے اور ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں یا نہ کریں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ اس وقت جائز اور صحیح ہوتی ہے کہ جب اگر ماں یا بچے دونوں میں سے کسی کو خطرہ ہو۔ اگر ماں کو خطرہ ہے کہ وہ کئی بچے پیدا کر چکی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے، یا ابھی یہ خطرہ ہے کہ ابھی جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے ابھی اس کی عمر 1.5 سال 2 سال ہوئی ہے، اور اگر حمل ٹھہرا تو پھر یہ دودھ فاسد ہو جائے گا اور بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کا حق آپ مار رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نوجوانوں کو خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ بے در پہ بچے پیدا کرنا یہ بھی کوئی شریعت نہیں ہے۔ آپ بچے کا حق ادا کریں، یعنی 2-2.5 سال تک کم سے کم ماں جو ہے اس کے دودھ کو پلائے اور اس کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، تربیت کرے، یہ اسلام بتاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر 3388 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو عزل اس زمانے میں ہوتا تھا، آج کے زمانے میں اس کی دوسری شکلیں بھی موجود ہیں، لوگ اس طریقے سے مانے حمل ادویات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان اٹھانا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے، یہ دونوں چیزیں شریعت مطہرہ میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا ہو تزوج الولود الودود، کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، زیادہ بچے پیدا کرو، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ کب کہا گیا ہے؟ جب آپ کو اس بات کا حق ہو اور آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ہاں میرے بچوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میرا بچہ صحیح طریقے سے اسکول جا سکتا ہے، ہم اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں اور بچے کی صحیح طریقے سے پرورش کر سکتے ہیں، تو آپ بچے پیدا کریں۔ لیکن اگر آپ بچے پیدا کرتے ہی جا رہے ہیں اور اس کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی تعلیم کا نظام نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ بھی شریعت اسلام اجازت کی نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگ اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، کیونکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا، تو اللہ ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے اور ہم اپنے اوپر زحمت کو لاگو کر رہے ہیں بچے پیدا کرتے ہوئے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں خاص طور سے کہ اگر جب تک بچہ 2 سال 3 سال کا نہیں ہو جاتا ہے دوسرے بچے کو مت پیدا کریں، کیونکہ اس بچے کا آپ حق مار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے 2-2.5 سال تک تو صرف دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو، اگر حمل ٹھہر گیا تو بچے کا دودھ فاسد ہو جائے گا، ماں کا دودھ فاسد ہو گیا تو اب بچے کو دودھ کہاں پلائے گی وہ؟ اور ابھی چھوٹا بچہ ہے، دوسرا بچہ اگر حمل ٹھہر گیا، دوسرا بچہ آ گیا تو اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ تو اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ حدیث میں آیا مسند احمد کی روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار، اسلام کے اندر نہ تو نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان اٹھانا ہے، دونوں چیزیں جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اس لیے نہ تو نقصان اٹھائیں اور نہ نقصان پہنچائیں۔ بی بی لاغر کمزور پتلی دبلی ہے، ابھی بچہ چھوٹا سا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں ہم شریعت کے خلاف نہیں کریں گے، یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ جو دوسرے بچے پیدا کر رہے ہو اتنی جلدی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو اور اس کی پرورش کا انتظام ہو، پھر بچے پیدا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں ایک اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5354 ہے، جس میں حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ایک طویل روایت ہے، اس کا ایک بالکل آخری حصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کہا اللہ کے نبی نے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ جاؤ، غریب ان کو مت چھوڑو، کیونکہ وہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں، اپنے بچے کو مالدار چھوڑو، یعنی ان کو اس لائق بنا دو کہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کے لائق نہ رہے، ہاتھ نہ پھیلائیں، خود مختار رہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھے اور لوگوں تک پہنچائے۔ نوجوانوں سے یہ مدبانہ گزارش ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کا خیال رکھیں، جب دونوں چیزیں اور ماں کی صحت کا اور بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اس کے حساب سے پھر فیملی پلاننگ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔